السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرض پہ بات کریں گے جس پر معاشرے میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اگر یہ مرض کسی کو لاحق ہو جائے تو اس شخص کو دھتکار دیا جاتا ہے، اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، اس کی کردار کشی کر دی جاتی ہے اور اس کو مختلف اس پہ نیگیٹو الزامات لگائے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایچ آئی وی اور ایڈز پر۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ایچ آئی وی اور ایڈز میں مزید ڈائیو ان کروں، میں ایک چھوٹا سا کنسیپٹ آپ کو سمجھاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک قدرتی نظام رکھا ہے جو کہ مختلف بیماریوں سے لڑتا ہے۔ اسے ہم عام طور پر قوت مدافعت کا نظام کہتے ہیں اور میڈیکل ٹرمینالوجی میں اسے امیونٹی کہتے ہیں۔ ناظرین، ایچ آئی وی کیا ہے؟ ایچ آئی وی سے بنتا ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ یہ ایک قسم کا وائرس ہے جو جا کے ان قوت مدافعت پیدا کرنے والے سیلز پہ اٹیک کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ قوت مدافعت یا امیونٹی پیدا کرنے والے سیل وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مختلف بیماریاں جو عام طور پر ہمیں اتنا تنگ نہیں کرتی، عام طور پر ایک دو دن میڈیسن لینے سے ٹھیک ہو جایا کرتی ہے، ایچ آئی وی والے پیشنٹ کو وہ بیماریاں، ان کے اثرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ وہ سیویئر بھی ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایچ آئی وی وائرس جا کے ہائی جیک کر لیتا ہے ان سیل کو ہائی جیک کر کے ان کی مشینری سے مزید ایچ آئی وی وائرس بناتا ہے اور وہ اس سیل کو تباہ کر کے نکلتے ہیں باہر اور دوسرے امیونٹی سیلز پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ امیونٹی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایچ آئی وی اور ایڈز میں فرق ہے تو یہ ایک ہی بیماری کے دو نام، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب جب کافی ٹائم تک ایک بندہ ایچ آئی وی پازیٹیو رہتا ہے اور اس کو مختلف بیماریاں ساتھ میں ہونے لگ جاتی ہیں، جس میں ٹی بی آتا ہے، ٹوکسوپلازموسس آتا ہے، سفلس بھی ہو سکتا ہے، ٹیوبرکلوما بھی ہو سکتا ہے، بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو ایچ آئی وی والے پیشنٹ کو ہو سکتی ہے۔ جب یہ بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں تو وہ ایک سنڈروم بنا دیتی ہیں، ایک بیماریوں کا مرکب بنا دیتے ہیں جسے ہم ایڈز کہتے ہیں۔ ایڈز کا مخفف ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم، اور ایڈز غالباً تیسری یا چوتھی سٹیج میں جا کے ہم ایچ آئی وی پازیٹیو بندے کو، جب ہم تیسری یا چوتھی سٹیج میں وہ پہنچتے ہیں تو ہم اس کو ایڈز کہہ دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ ایچ آئی وی پھیلتا کیسے ہے، کیسے نہیں پھیلتا، کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ایچ آئی وی 3 طریقوں سے پھیلتا ہے۔ 3 مین طریقے ہیں: سیکشل انٹرکورس، بلڈ اور ماں سے بچے کو۔ اب بات کرتے ہیں سیکشل انٹرکورس کی۔ ایک کامن متھ پائی جاتی ہے کہ کسی بھی انسان سے سیکشل انٹرکورس کرنے سے ایچ آئی وی ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایچ آئی وی صرف اس انسان سے ہوتا ہے جو ایچ آئی وی پازیٹیو ہو۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے انپروٹیکٹڈ سیکس کیا ہے تب جا کے آپ ایچ آئی وی پازیٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ اس شخص کا وائرل لوڈ بہت زیادہ ہو، وہ ایچ آئی وی کی دوائی نہ لے رہا ہو اور آپ نے سیکشل انٹرکورس انپروٹیکٹڈ کیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں بلڈ سے کیسے پھیلتا ہے۔ ناظرین، بلڈ سے بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سے خون لیا ہو، آپ نے خون کا بلڈ ٹرانسفیوژن کرائی ہو اور وہ بندہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہو۔ اس کے لیے اس کا ایچ آئی وی پازیٹیو ہونا ضروری ہے۔ ایچ آئی وی پازیٹیو ہو، اسکریننگ میں سم ہاؤ نہ آیا ہو اور آپ نے اس کا بلڈ لے لیا ہو تو آپ ایچ آئی وی پازیٹیو ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے خون آلود سرنج اگر آپ نے استعمال کر دی ہے، جس طرح سے ہمارے عوام عطائی ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہے، جو کہ ایک ہی سرنج بہت سے لوگوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ایچ آئی وی پھیلنے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ ایسے عطائی ڈاکٹرز کے پاس نہ جائیں، آپ کسی اچھے ہاسپٹل کے پاس جائیں، کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جائیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ نشہ جو لوگ کرتے ہیں، جن کو ہم انٹراوینس ڈرگ یوزرز کہتے ہیں، وہ ایک ٹیکے سے وہ بعض اوقات نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ایچ آئی وی بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ تیسرا ہے ماں سے بچے کو۔ اب بات کرتے ہیں ماں سے بچے کو ایچ آئی وی کیسے ہوتا ہے۔ ماں سے بچے کو ایچ آئی وی ہوتا ہے جب ایک ماں ایچ آئی وی پازیٹیو ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کرا رہی، اس کا وائرل لوڈ حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ پلینسنٹا کراس کر کے وہ وائرس بچے تک پھیل جاتا ہے اور بچہ ایچ آئی وی پازیٹیو پیدا ہوتا ہے اور وہ تاحیات ایچ آئی وی پازیٹیو ہی رہتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایچ آئی وی کیسے نہیں پھیلتا۔ میرا خیال سے اس ویڈیو کا سب سے جو اہم مدعا ہونا چاہیے وہ یہ کہ ایچ آئی وی کیسے نہیں پھیلتا۔ ناظرین، ایچ آئی وی ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، جھوٹا کھانا کھانے سے، اس ایچ آئی وی پیشنٹ کے ساتھ بیٹھنے سے، ایچ آئی وی پیشنٹ کے ساتھ سونے سے،
اس کا بچوں کو پیار کرنے سے، اس کے تھوک سے، اس کی چھینک سے، اس کی کھانسی سے، اس کے کپڑے پہننے سے نہیں پھیلتا۔ جی ہاں، ایچ آئی وی ان طریقوں سے نہیں پھیلتا۔ ایک کامن سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک مچھر نے کاٹا جو کہ ایچ آئی وی پیشنٹ کو پہلے کاٹ چکا تھا، کیا مجھے اس سے ایچ آئی وی ہو جائے گا؟ نہیں، ایچ آئی وی اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال آتا ہے میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے فلاں چیز کھا لی تھی، فلاں چیز کھا لی تھی، ہم نے کیلا کھا لیا تھا جو کہ اندر سے لال تھا، تو کیا مجھے اس سے ایچ آئی وی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، وہ ایک کیلے کی علیحدہ قسم ہے جس سے ایچ آئی وی ہوتا ہے۔ ایچ آئی وی صرف ان 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی خدا نخواستہ ہمارے آس پڑوس میں یا اپنے گھر میں بھی کوئی خدا نخواستہ کسی کے ایچ آئی وی پازیٹیو ہو جاتا ہے تو اس کے برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، اس کا بیڈ علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بچوں کو نہیں کھیلنے دیا جاتا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان طریقوں سے ایچ آئی وی نہیں پھیلتا، تو خدا را میری گزارش ہے آپ سے کہ ایسے مریضوں کو آپ پہلے ہی وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کو مزید پریشان نہ کیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایچ آئی وی سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ناظرین، اس کے بچاؤ کے طریقے بہت سمپل ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے انسان سے انٹیمیٹ ہو رہے ہیں جو ایچ آئی وی پازیٹیو ہو سکتا ہے تو آپ پروٹیکشن استعمال کریں۔ دوسرا، آپ اگر پیرامیڈک ہیں یا آپ کسی ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی ڈاکٹر ہیں یا آپ سرجن ہیں جو کہ آپریشن کرتے ہیں، تو آپ پراپر ایچ آئی وی پروٹوکولز فالو کریں، پراپر سرجری پروٹوکولز فالو کریں، اور جس میں ڈبل گلوز بھی آتا ہے، جس میں کلاسز بھی آتی ہیں، تو آپ ایچ آئی وی سے بچے رہیں گے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ایچ آئی وی کی ٹریٹمنٹ پہ۔ کیا ایچ آئی وی کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہے؟ کیا وہ انسان مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے ایچ آئی وی سے؟ کیا یہ وائرس جسم سے پوری طرح سے نکل جاتا ہے؟ آئیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایچ آئی وی کی ٹریٹمنٹ بالکل پاسبل ہے۔ ناظرین، اس کی ٹریٹمنٹ میں ایک ڈی ایل ٹی نامی ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے جو کہ ایک گولی آپ نے ساری زندگی کھانی ہوتی ہے۔ میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ گولی ہم نے ساری زندگی کیوں کھانی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایچ آئی وی کا جو وائرس ہے وہ آپ کے جسم سے پوری زندگی ایلیمینیٹ نہیں ہوتا، اس کو سپریس کرنے کے لیے آپ کو یہ میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ میڈیسن اگر کھانا شروع کر دی، آپ نے ٹریٹمنٹ بھی شروع کر دی ہے، تو کیا یہ پوری طرح سے کیور ہو جائے گا؟ جی ہاں، بالکل ہو جائے گا۔ اگر آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق چلتے ہیں، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں، تو آپ کا وائرل لوڈ سپریس ہو جائے گا، جس سے آپ ایک نارمل انسان کی زندگی گزار سکتے ہیں، جس طرح سے آپ 70-75 سال یا جو بھی ایوریج ایج ہے آپ گزار سکتے ہیں۔ اور تقریباً 6 سے 8 ماہ لگتے ہیں آپ کا وائرل لوڈ نیگیٹو آنے میں۔ اب وائرل لوڈ نیگیٹو آنے کی کیا کیا فائدے ہیں؟ ناظرین، جب وائرل لوڈ نیگیٹو آ جاتا ہے تو ایچ آئی وی آپ کے پارٹنر تک ٹرانسفر ہونے کا چانس بھی لیس دین 1% ہوتا ہے۔ آپ کے بچے میں بھی ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں، اگر آپ کا وائرل لوڈ 0 ہے یا ناٹ ڈیٹیکٹڈ ہے، تو آپ کے بچے تک ٹرانسفر ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اپنے ایڈز کنٹرول پروگرام کے ٹینور میں نے ایسے 3 پیشنٹ ٹریٹ کیے، مائیں تھیں جو ایچ آئی وی پازیٹیو تھیں اور ان کے بچے ہم نے اللہ کے حکم سے ایچ آئی وی نیگیٹو ڈلیور کرائے۔ تو یہ بالکل پاسبل ہے، آپ اولاد بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ کا وائرل لوڈ نیگیٹو آ گیا تو آپ کے پارٹنر تک پھیلنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں، پارٹنر تک اور بچے تک۔ تو علاج کرانا لازمی ہے، آپ بالکل بھی اس کے علاج کو اگنور نہ کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایچ آئی وی سے بچاؤ کس طرح ہوتا ہے، یا ایچ آئی وی اگر آپ ایکسپوجر ہو گیا ایچ آئی وی سے، آپ نے انپروٹیکٹڈ سیکس کر لیا ہے، یا آپ کو کوئی سوئی لگ گئی ہے کسی ایچ آئی وی والے کی، یا آپ نے خدا نخواستہ کوئی پرک ہو گیا آپ کو، آپ جو ہے نا پیرامیڈک ہیں اور آپ کو کوئی پرک ہو گیا، تو اس سے کیسے بچے؟ ناظرین، ایک پری ایکسپوجر اور پرو ایکسپوجر پروفیلیکسس ٹریٹمنٹ بھی آ چکی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے ایکسپوجر آپ کو ہو گیا ہے تو آپ وہ دوائی لیں۔ دوائی کس طرح سے لینی ہے، کتنی لینی ہے، یہ پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی فی الحال اتنا جان لیں کہ وہ بھی پاسبل ہے۔ اگر آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں اور آپ کا پارٹنر ایچ آئی وی نیگیٹو ہے تو اس کو پری ایکسپوجر پروفیلیکسس دیتے ہیں ہم نیگیٹو پارٹنر کو، اور وہ بچے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کریں گے پھر کسی ویڈیو میں۔ اور میں آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے تقریباً ہر ضلع میں ایچ آئی وی کا ایک سینٹر کھول رکھا ہے، جہاں پہ مفت رجسٹریشن، کاؤنسلنگ اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔
کیونکہ ایچ آئی وی کی دوائی عام طور پر بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں ایچ آئی وی پازیٹیو ہوں یا میں ایچ آئی وی پازیٹیو ہو سکتا ہوں، یا اگر کسی کی ہیبٹس ہیں اس طرح کی کہ وہ ان پروٹیکٹڈ سیکشل انٹرکورس کرتا ہے یا ملٹیپل پارٹنرز ہیں اس کے، یا بازی میں رہ چکے ہیں، تو وہ لازمی ان سینٹرز پہ جا کے اپنا ایچ آئی وی کا ٹیسٹ کرائے اور اپنے اسٹیٹس کے بارے میں معلومات لے، اور خدا نخواستہ اگر ایچ آئی وی پازیٹیو نکل آتا ہے تو اپنی ٹریٹمنٹ لے۔ امید ہے آپ کو کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا ایچ آئی وی کے بارے میں۔ میری کوشش رہی ہے کہ میں آپ کو سادہ اور آسان الفاظ میں ایچ آئی وی کے بارے میں سمجھا سکوں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔